السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا ایک ریکیپ۔ سابقہ آیت میں یہ کہا گیا کہ یقیناً اللہ نے ان بخل کرنے والے لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ فقیر ہے، یعنی اللہ کا نظام اپنی اقامت کے لیے انسانوں کی مال و دولت کا محتاج ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم دولت مند ہیں، ہم اللہ کے نظام کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا یقیناً ہم ان کے ہر قول کو لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے، کہ انہوں نے جو کچھ کہا یقیناً ہم ان کے ہر قول کو لکھتے ہیں، اور ان انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ان کا ریکارڈ مرتب ہوتا ہے۔ اور آگے، اور ہم ان بخل کرنے والے مجرمین سے کہیں گے کہ تم عذاب حریق کا ذائقہ چکھو۔ وہاں پر لفظ تھے ذوقوا عذاب الحریق، تم عذاب حریق کا ذائقہ چکھو، یہ جو جلانے والا عذاب ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے، جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، آیت نمبر 182، اس میں اس عذاب حریق کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے، مزید تفصیل دی جا رہی ہے کہ یہ کیوں ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب حریق اشارہ اسی طرف ہے۔ یہ ذالکہ جو ہے یہ اشارہ ہے، یہ کس کی طرف ہے؟ عذاب حریق، کہ یہ جو عذاب حریق ہے اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اس دنیا میں تم نے ذخیرہ اندوزی کی، اللہ نے جو اشیاء پیداوار تمام انسانوں کے رزق کے لیے اگائی تھی، چند لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، زمین کی اشیاء پیداوار کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کی سیل پرچیز سے جو مال و دولت حاصل ہوا اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو پھر وہ فیوڈل سسٹم آتا ہے نا، جاگیردارانہ نظام، اس میں کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور جب انسانوں کی ملکیت جو ہے اس کا قانون بنا دیا گیا کہ یہ جو زمین ہے انسانی ملکیت میں دی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے۔ اب اس کے اوپر جو سلاطین تھے، اسلام میں تو یہ ہوا کہ بنو عباس کے دور کے اندر جو سلاطین تھے انہوں نے ریلیجس پریسٹ سے قوانین بنوائے، جس کو فقہ بولتے ہیں، کہ زمین کی ملکیت عین جائز ہے۔ اس کی روح سے پھر انہوں نے زمین کے اوپر ان لمٹڈ زمین کے اوپر قبضہ کیا۔ جب زمین کے اوپر ان کا قبضہ ہوا تو پھر اس میں جتنی بھی اشیاء پیداوار ہیں، پھل، سبزیاں، اناج، غلہ، جنگلات، وہ سارے ان کے قبضہ میں چلے گئے، اور زمین سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے، یہ جو جتنے بھی زمین میں ذخائر ہوتے ہیں، وہ خواہ وہ کاپر، آئرن، سلفر، کیلشیم، میگنیشیم، بوران، زنک، کوئی بھی ہو، یا اس کے علاوہ جو آپ یہ دیکھیں پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، یہ گیسز ہیں، کوئی بھی، تو وہ تو پھر ان کی ہوگی، حالانکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہیں، ان کے فائدے کے لیے۔ تو اس سے پھر وہ ایک چیز پیدا ہوئی، ہولڈنگ کرنا۔ اس سے پھر انہوں نے سیاسی اقتدار بھی حاصل کر لیا، معیشت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ جب معیشت ان کے قبضے میں آئی تو سیاسی اقتدار بھی اس کے اوپر بھی وہ قابض ہو گئے۔ جب اس کے اوپر قابض ہو گئے تو پھر وہ عدل و انصاف تو نہ رہا،
تو پھر عدالتوں کے اوپر بھی وہی حاوی ہو گئے، عدالتوں کے وہ بھی خود اس کے مختار بن گئے، انہی کی منشا کے مطابق وہ عدالتوں کے فیصلے بھی ہونے لگ گئے، تو انصاف بھی نہ رہا، تو رزق کی مساوی تقسیم وہ بھی نہ رہی، معاشی استحصال آ گیا اور عدل و انصاف بھی جاتا رہا۔ سیاسی اقتدار ان کے پاس آیا تو انہوں نے ہر طرف جو ہے وہ ظلم، یوں کہہ لیں کہ ظلم کی آندیاں چلنے لگ گئیں۔ یہ چیزیں ہوئیں، اور جب یہ چیزیں ہوئیں، جب معاشی استحصال ہوا تو لوگوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا، مردوں کو اپنا غلام، عورتوں کو اپنی لونڈی، اور پھر اس کی اجازت کہاں سے لی؟ یہی مذہبی قوانین بنا کر۔ آج جن کو اسلام کے قوانین کہا جاتا ہے، یہ جو فقہی قوانین ہے، اس کی روح سے انہوں نے جیسے زمین کی انسانی ملکیت کو جائز قرار دیا، اسی طرح پھر انہوں نے انسانوں کی غلامی کو بھی عین جائز قرار دے لیا کہ لوگوں کو، یعنی مردوں کو غلام بناؤ اور عورتوں کو لونڈیاں بناؤ، اور ان سے جسمانی تعلقات قائم کرو بغیر کسی، وہ جو نکاح ہے اس کے بغیر قائم کرو، ان سے ان کا جسمانی استحصال کرو۔ تو یہ ساری چیزیں یہ چلی آ رہی ہیں، اور افسوس یہ کہ مذہب کے نام پر چلی آ رہی ہیں، اور اس کو پھر انہوں نے مذہب اسلام بنا دیا۔ تو اس طرح پھر یہ جو اسلام ہے یہ رائج ہوا، اور آج تک وہی چلا آ رہا ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوئیں۔ قرآن کریم ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ تم نے کیا، جو ماضی میں ہوا اور جو آج ہو رہا ہے اور جو آگے بھی ہوگا، یہ انسانوں نے کیا نا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ایدیکم تمہارے ہاتھوں سے۔ ہاتھ جو ہوتا ہے یہ قوت کا ایک میٹافر ہے، استعارہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بازوؤں میں قوت ہے تو میں یہ کام کر لوں گا، آج بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اپنی قوت بازو پر بھروسہ رکھو، یہ ہے نا، یہ چیزیں یہ قوت کی علامت ہے۔ تو قرآن کریم اسی چیز کو یہاں پر پیش کر رہا ہے۔ یہ محاورے میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ جو ہے نا کہ جو چوری کرنے والا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہاں پر بھی یہی لفظ ہے، ید ہے، ید قوت کی علامت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، قانون کے ہاتھ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، حالانکہ قانون کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، میٹافر ہے، یہ استعمال کرتے ہیں یہ محاورے کے طور پر۔ تو قانون کے ہاتھ نہ لمبے ہوتے ہیں نہ مضبوط ہوتے ہیں، یہ محاورہ ہے۔ تو وہاں پر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ قوت ختم کرو جس قوت کے بلبوتے پر اس نے چوری کی ہے۔ اگر اس کی بیک پر کوئی جاگیردار ہیں، کوئی بہت طاقتور مجرموں کا گروہ ہے، تو وہ ان کو ختم کرو تاکہ یہ دوبارہ ان کے اعلی کار بن کر چوری نہ کرے، ڈکیٹی نہ کرے۔ اور اگر کوئی بھوک کی وجہ سے اس نے چوری کی ہے، ڈکیٹی تو بالکل ایک علیحدہ جرم ہے، چوری جو ہے یہ ایک علیحدہ، اگر اس نے چوری کسی بھوک کی بنا پر کی ہے تو اس کی بھوک کا علاج کیا جائے۔ اگر کوئی نفسیاتی معاملہ ہے تو اس کا بھی علاج کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی ہی قابل غور ہیں۔ تو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس دنیا میں، آگے چل کر اس دنیا میں بھی اور آگے چل کر بھی اس کا نتیجہ پا لیں گے۔ اچھا کیا ہے تو اچھا نتیجہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، برا کیا ہے تو اس دنیا میں اور آخرت میں اس برے نتیجے کو وہ پالیں گے۔ تو یہاں پر یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے ہی نہیں ان کو پکڑا جائے گا، انہوں نے جو غلط کام کیے ہوں گے، جو ظلم پر مبنی انہوں نے جو نظام بنایا ہوگا، اس ظلم کے نظام کی روح سے انہوں نے جو فساد معاشرے میں پھیلایا ہوگا، ان کا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کو پھر چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہاں پر تو وہ چھوٹ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے نظام اپنی مفاد پرستی کے بنائے ہوئے ہیں، سیاست کا نظام، معاشرت کا، معیشت کا نظام، عدالتی نظام، انہوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے
کہ اگر یہ پکڑے جائیں تو چھوٹ جائیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشروں میں؟ کیونکہ نظام اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں ہے، مذہب کے مطابق ہے نا. تو مذہب میں تو مذہب کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، سیاسی اقتدار کے ساتھ بھی، اور وہ جو معیشت ہے جو انسانوں نے بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی. تو یہ جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے قوانین کی بجائے اپنے مفاد کی حکمرانی کا نظام قائم کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کے نظام ربوبیت کی بجائے اپنی معیشت کو، اپنی چند لوگوں کی معیشت کو انہوں نے مضبوط کرنے کے لیے معاشی نظام بنایا ہوتا ہے، اپنے وہ چند جو سرمایہ دار ان کو فائدہ ہو، باقی عوام پس کر رہ جائے. ان کی خون پسینے کی کمائی سے وہ اپنی دولت کے امپائر کھڑے کرتے ہیں، اپنے بزنس امپائر کھڑے کرتے ہیں. ان سے ٹیکس لے کر اوپر جو طبقہ بیٹھا ہوتا ہے حکمرانوں کا، وہ اپنی عیاشیوں کا سامان کرتے ہیں. تو یہ ہے بما قدمت ایدیکم، کہ انہوں نے، ان کے تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی یہ یہاں جو کمایا اور آگے بھیجا، ظاہر ہے اس کا رزلٹ مرتب ہونا ہے نا اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے. تو وہ تو پھر آگے جائے گا فائنل ججمنٹ کے لیے. تو جو انہوں نے آگے بھیجا، تو یہ ایسے خام خواہ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس وجہ سے یہ تمہیں عذاب حریق، یعنی یہ جو جلانے والا عذاب ہے، اس کی وجہ سے وہ تمہیں ملے گا، اور اس سے تم بچ نہیں سکتے. اور یہ ساری چیز سمجھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ عبد کی جمع عبید ہے. عبد کا مطلب اللہ کا سلیب، اللہ کے حکم، یعنی اللہ کے حکم پر چلنے والا، اس کے حکم کا غلام. اگر انسان اللہ کے حکم کا غلام ہو تو صحیح معنوں میں وہ اس دنیا میں آزاد ہوتا ہے. لمیٹیشنز ہوتی ہیں اللہ کے قوانین کی، لیکن ان لمیٹیشن میں رہتے ہوئے کوئی بھی معاشرہ جب ڈیولپ ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اوپر وہ حکمرانی کرتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ بندوں پر ذرا سا بھی ظلم یا زیادتی کرنے والا نہیں ہے. تو یہ اس آیت کا اختتام دیکھیں، بندے کے ساتھ اللہ کا تعلق اس کے قانون مکافات عمل کی روح سے. بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کی روح سے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. اچھا کیا ہے تو اچھا انجام، برا کیا ہے تو برا انجام. تو یہاں پر چونکہ جن لوگوں نے مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی کی، زمین کی ملکیت کا قانون بنایا اور زمین کو اپنی ملکیت میں لیا، اور پھر لوگوں کو اپنا محکوم، اپنا غلام، مردوں کو اپنا غلام، عورتوں کو اپنی لونڈی بنایا، اور ان سے اپنے یوں کہہ لیں کہ ظلم پر مبنی کام لیے، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ جلنے والے عذاب سے دوچار ہوں گے. تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس میں ظلم نہیں ہوتا. جو کچھ تم کرو گے اسی کے مطابق تمہارا انجام ہوگا. تو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے. تو یہ جو مال و دولت کا ذخیرہ کرنے والے ہیں ان کو کون سا عذاب ملے گا؟ عذاب حریق. یہ کیا ہوتا ہے؟ جلانے والا عذاب. وہ جلتے رہیں گے، ان کا مال و دولت کوئی کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کا مال و دولت وہ چھینتے ہیں، عیاشی کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اچھا کھانا بھی کھا سکے. یہ ہے نہیں، یہ چیزیں سب کچھ موجود ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کھا سکتے. تو یہ ان چیزوں سے آپ سوچا کریں. قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں، سوچا کریں. یہ بہت اہم اصول ہے. جب یہ جو تتفکرون، یہ جو غور و فکر کا جو عمل ہے، اس کی روح سے جب بھی آپ کسی آیت کے اوپر نظر کریں گے یا کائنات کی کسی
وہ نشانی کے اوپر غور و فکر کریں گے، یہ ساری اللہ کی نشانی ہیں، سمندر، پہاڑ، دریا، یہ جو پانی ہے، یہ جو بارش ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی نشانی ہے۔ ان کو بھی قرآن کریم نے آیات کہا ہے، یہ جو ہیں یہ بھی آیات ہیں۔ تو وہ عملی آیات ہیں جو کائنات کی ہر چیز ہے، اور یہ تھیوریٹیکل ہے، یہ تھیوری ہے۔ دونوں کے اوپر غور و فکر کی نظر سے دیکھا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں۔ شکریہ۔